بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 60 رن سے ہرا دیا۔ 321 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 260 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کپتان محمد رضوان صرف 3 رنز اور سعود شکیل 6 رنز کی اننگ کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔ حارث رؤف 10 اوورز میں 83 رنز دینے والے مہنگے ترین بالر ثابت ہوئے۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ۔ ایک دن میں سونا 4000 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,09,700 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,64,060 روپے تک جا پہنچی۔ عالمی اور مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ بن گئے۔ عالمی مارکیٹ میں ایک ہی روز میں سونا $36 فی اونس مہنگا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $2,946 کا ہو گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں سونا ایک ہی دن میں 4,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح 3,09,700 روپے پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 2,64,060 روپے کی نئی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ چین سمیت دیگر ممالک پر پابندیوں نے سرمایہ کاری کا رخ سونے کی خریداری کی جانب موڑ دیا ہے۔ چین اس وقت عالمی منڈی میں سونے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ لاہور میں 27 ماحول دوست بسیں دوڑیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزراء بلال اکبر، فیصل ایوب کھوکھر، بلال یاسین، عظمہ بخاری کی شرکت۔ غزالی سلیم بٹ، ملک انس محمود، شہباز علی کھوکھر شریک، سینیٹر پرویز رشید، چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان ہمراہ تھے۔ ایکسپو سینٹر میں الیکٹرک بس سروس کی لانچنگ تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف پنجاب یونیورسٹی اسٹاپ سے الیکٹرک بس میں سوار ہو کر ایکسپو سینٹر پہنچی اور ماحول دوست بس سروس کا افتتاح کیا۔ مریم نواز نے الیکٹرک بس کے پہلے فلیٹ کو روٹ کی طرف روانہ کیا۔ الیکٹرک بس پائلٹ پروجیکٹ کی ڈیجیٹل لانچنگ بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکٹرک بس کے لیے بنائے گئے خصوصی بس اسٹینڈ کا جائزہ لیا۔ بس اسٹاپ پر منی کینٹین بنانے کی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ طالبات نے اصرار کر کے الیکٹرک بس کا کرایہ کم کرایا۔ عوام پر بوجھ برداشت نہیں۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی پر شدید تنقید بھی کی۔ 500 بسز الیکٹرک بسز جو ہیں وہ فلیٹ 500 کا اگست میں انشاءاللہ تعالی پاکستان آ جائے گا۔ اس کا کرایہ جو ہے یا اس کا جو فیئر ہے وہ 35 اور 30 روپے سے کم رکھا ہے ہم نے 20 روپے رکھا ہے۔ میں نے اسپیشلی ان بسز کو CCTV مانیٹرڈ کرایا ہے۔ ہر دفعہ ملک کو بحرانوں سے کس نے نکالا؟ تو ایک ہی جواب ہے، آپ دیں یا نہ دیں، نواز شریف نے۔ اور اسی طرح کچھ تلخ حقائق بھی ہیں جن کا جواب آپ دیں یا نہ دیں، جواب آپ کو پتہ ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے بھی اظہار خیال کیا۔ تقریب میں خصوصی نغمہ پیش کیا گیا۔ الیکٹرک بس کے روٹ میں حاجی کیمپ، پولیس لائنز، شملہ پہاڑی، کلب چوک، گورنر ہاؤس، باغ جناح، چڑیا گھر کے علاقے شامل ہوں گے۔ چیرنگ کراس، گنگا رام ہسپتال، وارث روڈ، نیو گارڈن ٹاؤن کا روٹ بھی شامل ہے۔ بس کیمپس پل، شادی کھوئی، راوی چوک، ٹاؤن شپ بازار، موچی پورہ اور دیگر علاقوں کی طرف بھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بس اسٹاپ پر واٹر کولر اور پنکھے لگا دیے گئے۔ الیکٹرک بس سروس میں شہریوں کو فری وائی فائی، موبائل چارجنگ کی سہولت میسر آئے گی، جبکہ ہراسگی کے واقعات کے سدباب کے لیے CCTV کیمرے نصب ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ گلیاں چمکیں گی، اسٹریٹ لائٹس جگمگائیں گی۔ لاہور کے ترقیاتی پیکج کے لیے مزید 25 ارب جاری۔ سڑکوں، سیوریج، سولنگ اور اسٹریٹ لائٹس کے لیے بجٹ دیا گیا۔ راوی گلبرگ، سمناباد، داتا ٹاؤن، عزیز بھٹی ٹاؤن کے ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ شہر کی سڑکوں کی تعمیر ہوگی، سیوریج نظام کو بہتر بنایا جائے گا، نالیاں بنیں گی، سولنگ ہوگی، اسٹریٹ لائٹس لگیں گی۔ محکمہ خزانہ نے لاہور کے ترقیاتی پیکج کے لیے 25 ارب روپے جاری کر دیے۔ بجٹ سے راوی ٹاؤن، گلبرگ ٹاؤن، سمناباد ٹاؤن کے ترقیاتی کام ہوں گے۔ داتا گنج بخش ٹاؤن اور عزیز بھٹی ٹاؤن کے ترقیاتی کام بھی مکمل کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ کے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور بجٹ کا اجرا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروس کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا NOC لازم قرار۔ اجازت نامہ 1 سال کے لیے ہوگا اور ہر سال تجدید کرانا ہوگا۔ گاڑی کے مالک یا ڈرائیور کو گاڑی کا رجسٹر اینڈ فٹنس سرٹیفکیٹ، ڈرائیونگ لائسنس پیش کرنا ہوگا۔ تجاویز اسمبلی میں پیش۔ آن لائن ٹیکسی سروس کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا۔ آن لائن ٹیکسی کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا NOC لینا لازم ہوگا۔ آن لائن ایپ سے چلنے والی ٹیکسی سروسز کو قانونی بنانے کے لیے تجاویز اسمبلی میں پیش کر دیں۔
पंजाब असेंबली में बिल को सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट 2024 के उन्वान से पेश किया गया। बिल के तहत गाड़ियों और ड्राइवर्स को लाइसेंस देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट नया निजाम मुतारिफ कराएगा। गाड़ी के मालिक या ड्राइवर को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना होगा। इजाजतनामा 1 साल के लिए होगा और इसे हर साल तजदीद कराना होगा। मुसवदे के मुताबिक एप्लीकेशंस को अपने ड्राइवर्स और गाड़ियों की मुकम्मल मालूमात हुकूमत को फराहम करनी होंगी। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एप्लीकेशंस को शिकायत हल करने का निजाम वाज़े करना होगा। बिल के तहत मुसाफिरों की जाती मालूमात को महफूज रखना होगा और इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा। ड्राइवर्स को ऑनलाइन ऐप्स के जरिए काम करने के लिए बाकायदा इजाजतनामा लेना होगा। बिल के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इस पर 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। बार बार कवायद तोड़ने पर ड्राइवर का इजाजतनामा मनसूख भी किया जा सकेगा। अगर कोई टैक्सी एप्लीकेशन कवायद नहीं मानती तो उसका लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि बिल पंजाब असेंबली में मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया, जो 2 माह बाद रिपोर्ट पेश करेगी। आरजी स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की भर्तियों का मामला लटक गया। एसटीई की रिक्रूटमेंट के लिए नए हदायतनामा जारी कर दिया गया। एसटीई टीचर्स भर्ती करने का इख्तियार स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को दे दिया गया। हर स्कूल की मैनेजमेंट काउंसिल मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से टीचर्स का इंतखाब करेगी। मुतल्लिका आरजी स्कूल टीचर्स इंटर्न्स भर्ती करने का इख्तियार स्कूल मैनेजमेंट काउंसलर को दे दिया गया। हर स्कूल की मैनेजमेंट काउंसिल मुतल्लिका यूनियन काउंसिल से टीचर्स का इंतखाब करेगी। आरजी स्कूल टीचर्स इंटर्न्स की भर्तियों का मामला फिर लटक गया। एसटीआई की रिक्रूटमेंट के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई। नई हिदायत के मुताबिक भर्ती के लिए मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के रिहायशी उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार चाहे मेरिट पर दूसरे या तीसरे नंबर पर हो। जराये के मुताबिक ताहाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नई मुंतखब होने वाली स्कूल काउंसिलों को नोटिफाई ही नहीं किया। बागे जिना के ओपन एयर थिएटर में 10 रोज़ा सुपर हीरो सर्कस शो जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ताउन किया गया। सर्कस देखने में फैमिलीज की बड़ी तादाद पहुंच गई। मनपसंद सुपर हीरोज के मॉडल्स देखकर नन्हे बच्चे खुशी से निहाल हो गए। अलहमरा हॉल 3 में बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर मरहूम मूसीकार जी.ए. चिश्ती के नाम से म्यूजिकल अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। गुलकार अनवर रईफ ने गीत सुनाए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला वापस लो। लेस्को मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, सड़क ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लेस्को वर्कर्स यूनियन ने मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा बिजली के मुलाजमीन मुश्किल दौर में भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। सरकारी इदारों की निजकारी से रियासत कमजोर होती है। अगर गवर्नमेंट ने अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो हम वो इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत पहले प्राइवेट होने वाले इदारों से सबक सीखे। अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। सार्फिन को करोड़ों के इजाफी बिल चार्ज करने का इंकशाफ। नेपरा ने बिल चार्ज करने पर लेस्को को शोकास नोटिस जारी कर दिया। 4 साल में चार्ज होने वाले इजाफी बिल्स खत्म करने का हुक्म। बिलों की तस्दीक करके 25 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत। डायरेक्टर कस्टमर सर्विस अब्बास अली तमाम एसीज को मरासला भिजवा दिया गया। लेस्को सार्फिन से करोड़ों के डिटेक्शन बिल्स चार्ज कर रहा है। नेपरा ने खिलाफ ज़ाब्ता बिजली के बिल चार्ज करने के इंकशाफ के बाद लेस्को को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फील्ड अफसरान को गुज़श्ता 4 साल में चार्ज होने वाली इजाफी बिल्स खत्म करने का हुक्म दिया। तमाम एसीज को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले के मुताबिक लेस्को ने जनवरी 2021 के बाद नेपरा कस्टम्स सर्विसेज मैनुअल के बरक्स इजाफी बिल्स चार्ज किए। कंपनी ने मीटर की रफ्तार कम होने की बुनियाद पर सार्फिन को करोड़ों रुपए के बिल्स चार्ज किए। मुरासले के मुताबिक बिलों की तस्दीक पर नेपरा ऑडिट करेगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान खुद जिम्मेदार होंगे। वाज़ेह रहे कि नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को सिर्फ 2 माह का डिटेक्शन बिल चार्ज कर सकती है। इसलिए लेस्को ने बिलों की तस्दीक करके 25 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। यंग डॉक्टर्स का जुमे के रोज सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज का ऐलान। वाईडीए के सदर डॉक्टर शेब नियाजी कहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ होने वाली नाइंसाफियां काबिल कबूल नहीं। से ये न्यू रजीम इक्तदार में आई है, इन्होंने हमेशा से डॉक्टर्स को विक्टिमाइज करने का एक तरीका बना लिया है। चाहे वो सहीवाल का इशू हो, चाहे वो लिस्टर अस्पताल मुल्तान हो, चाहे वो जिना हॉस्पिटल हो, चाहे वो गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे वो पंजाब का कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल हो, हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते हैं।
انہوں نے ہسپتالوں میں اس ٹائم یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ غریب مریضوں کو ادویات نہیں مل رہی. آپ کی ہسپتالوں میں اس ٹائم اکوپمنٹ فنکشنل نہیں ہے. اس ٹائم ہسپتالوں میں یہ صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق کی زیر صدارت ٹرانسپورٹرز کنونشن ملک بھر سے عہدیداران کی شرکت ہے. چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر گلگت بلتستان کو یکجا کر کے گڈز ٹرانسپورٹرز فیڈریشن بنانے پر بھی اتفاق ہے. صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق کی سربراہی میں گری شاہو مارکی میں ٹرانسپورٹرز کنونشن منعقد ہوا. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن باو عرفان سلطان، جنرل سیکرٹری زاہد بسیط شریک ہوئے. صدر مینی مرزا ایسوسی ایشن شیر علی، اسبت اللہ نیازی، صداقت ہمایوں نے شرکت کی. صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق نے بھاری جرمانوں، کنٹینرز اور ٹرکوں کی پکڑ دکڑ کے خلاف تحریک کے آغاز کا اعلان کیا. ہمارے جو عوان بالا تک جو آواز ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، وہ آپ کی یہ پوری قیادت، پوری جو فیڈریشن کی ٹیم ہوگی، انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ اپنے جو گورنمنٹ ہے، اپنے جو ادارے ہیں ان تک پہنچائیں گے. سینٹر عباس افریدی شیر علی نے بھی اظہار خیال کیا. میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی، میں ساتھ ہوں، مجھے دن کو بلاؤ گے، رات کو بلاؤ گے، ہر جگہ بلاؤ گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے پیچھے نہیں ہوں گا، کسی جگہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن وہ آدمی بالکل کوئی بھی آگے نہ ہے کہ جو کسی بھی ادارے سے ڈرتا ہو، جو اس کا زور نہیں رکھتا ہو. اگر آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں رکھنا چاہتے تو پھر مزدہ کے حق میں تمام تنظیمیں، تمام ٹرانسپورٹر ایک لیٹر لکھ کے دیں NHO کو، موٹر وے پولیس کو، تاکہ مزدہ کو وطن ملے اور مزدہ کی جو برادری ہے یہ بچ سکے. تقریب میں امداد حسین نقوی، ملک شیر خان، محمد شیروانی، حاجی وحید، لیاقت خان شریک ہوئے. چودھری فیاض، چودھری محسن، ہارون راٹھور، مرزا اقبال بیگ نے شرکت کی. جبکہ چودھری اویس، اقبال گل، جاوید بٹ سمیت ٹرانسپورٹر کی بڑی تعداد شریک تھی. کیمرمین محمد ندیم کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42. اولڈ راوین یونین الیکشن دی لیجنڈز راوین گروپ کی جانب سے فلیٹیز ہوٹل میں عشائیہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل سینکڑوں افراد شریک. امیدوار برائے صدر DIG عطر اسماعیل نے بھی شرکت کی. امیدوار برائے صدر DIG عطر اسماعیل، امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری بابر بھٹا، امیدوار برائے جنرل سیکرٹری شہاب بشارت نے تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر عطر اسماعیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کی بھرپور تیاری ہے، انشاءاللہ اس بار بھاری اکثریت سے الیکشن جیتیں گے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور یہ آج اولڈ راوینز یونین کے جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں حصہ لینے کے لیے اس قدر پرجوش ہیں کہ یہ پورے پاکستان سے تشریف لے کے آئے. نہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ یہاں ہمارے جو اوورسیز راوینز ہیں وہ بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے. امیدوار رضوان شبیر، نامور اداکار طلحہ چہور، رائے عثمان، رائے حق نواز، فیصل نواز بھٹی، سعد مغل، میرا ناصر بھی تقریب کا حصہ بنے. طلحہ چہور کا کہنا تھا کہ عطر اسماعیل کی قیادت میں دی لیجنڈز راوینز گروپ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. سر الحمدللہ بہت اچھی تیاری ہے اور ہم پر امید ہیں جیت ہمارا مقدر بنے انشاءاللہ. اور لیجنڈ راوینز جو ہمارا پورا پینل ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں عطر اسماعیل بھائی اور پر امید ہے انشاءاللہ. تقریب میں وہاب ملک، حنان ملک، رائے احمد، عثمان خاتم کمبو، چودھری علی عظیم سمیت اولڈ راوینز کی بڑی تعداد شریک ہوئی. امیدوار برائے جوائنٹ سیکرٹری بابر بھٹا کا کہنا تھا کہ بھرپور تیاری سے الیکشن لڑ رہے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں 23 فروری کو نیا سورج طلوع ہوگا. اور ہم اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہمیں بڑی زیادہ ساری امید ہے کہ انشاءاللہ 23 فروری کو عطر اسماعیل صاحب کی زیر قیادت ہم انشاءاللہ اولڈ راوین یونین کی جو تاریخ میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا. ایڈوکیٹ وقاص، ایڈوکیٹ عمار، ناصر سوجا، سب انسپیکٹر علی شیر بھی عشائیہ میں شریک ہوئے. شرکاء نے دی لیجنڈز راوین گروپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا. کیمرامین شعیب کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42. اجمیری یونیورسٹی گرو مانگٹ روڈ پر فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی تھیسس نمائش. ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائننگ کے فائنل ایئر کے طلباء کی شرکت. اجمیری یونیورسٹی میں فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کے طلباء اور طالبات کے فائنل ایئر پروجیکٹ ڈسپلے کیے گئے. چیئرمین بورڈ آف گورنر عاطف مشتاق، نامور ماڈلز، ڈیزائنرز، ڈائریکٹر آف اجمیری یونیورسٹی فہد شیخ اور عمر شیخ شریک ہوئے. فائنل ایئر کے طلباء نے ویسٹرن اور ایسٹرن سمیت مختلف تھیمز پر پروجیکٹ ڈسپلے کیے. اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ اجمیری ایک بہترین ادارہ ہے جہاں سے 4 سالہ تعلیمی سفر بہترین رہا. میں نے بیسک کلر چوز کیے بیکاز ایک آپ ڈس آرڈر میں ہوتے ہو تو ٹراما ہوتا ہے تو اس میں کلرز تو ہوں گے نہیں، تو بیسکلی دے آر آل گریز، بلیکس اینڈ وائٹس. میرا جو تھیم ہے وہ اپ سائیکلنگ پہ ہے اور میری انسپریشن بیبیز کلوتھس ہیں، جو بچوں کے ڈسکارڈڈ کپڑے ہوتے ہیں
وہ میں نے اپنے کپڑوں میں یوز کیے. میرا بیسیکلی کلیکشن ہے اسٹریٹ ویئر پہ اور میں کیجول کو پروموٹ کر رہی ہوں کہ آپ کیسے کیجول رہ کے بھی اپنے اور اپنی پسند کے اسٹائل کو آپ کیسے فالو کر کے اسٹائلش لک کریٹ کر سکتے ہیں. شرکا کا کہنا تھا کہ طلبہ کی محنت ان کے کام میں دکھائی دیتی ہے. بے شک یہ اساتذہ کی بہترین ہدایت کا نتیجہ ہے. بہت ایفرٹ کی ٹیکسٹائل میں بھی اور فیشن ڈیزائننگ میں بھی, اور اگر یہ انسپریشن لے رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ کہ ان کے پاس سوچنے کا ایک طریقہ, ایک انداز آیا ہے جس کو لے کے انہوں نے اپنے کام میں دکھایا ہے. شرکا کی جانب سے طلبہ کے نئے ڈیزائنز اور آئیڈیاز کو خوب سراہا گیا. حکومتی سطح پر بھی اس شعبے کی جانب توجہ مرکوز کرنی چاہیے. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افشان رضوان, سٹی 42 لاہور. کامسیٹ یونیورسٹی میں جاب فیئر کا انعقاد. اسد حسین, فہد جاوید, ڈاکٹر عثمان شریک, درجنوں کمپنیوں نے مختلف جاب پوزیشنز کے لیے اسٹال لگائے. طلباء کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کامسیٹ یونیورسٹی نے جاب فیئر کا انعقاد کیا. 50 سے زائد کمپنیوں کی جانب سے طلباء کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سٹالز لگائے گئے. پنجاب جاب سینٹر گورنمنٹ آف پنجاب کا پروجیکٹ ہے, لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا بیسیکلی پروجیکٹ ہے, اور ایگزیکیوٹ جو ہے وہ PITBS کو کر رہی ہے. یہ ایک جاب پورٹل ہے جو ایز اے برج کام کرتا ہے بٹوین امپلائرز اینڈ امپلائیز, دونوں کے درمیان جو برج کے طور پہ کام کرتا ہے. ڈائریکٹر میڈیا کمیونیکیشن اسد حسین, فہد جاوید, ڈاکٹر عثمان نے شرکت کی اور شرکاء کو جاب فیئر کے مقاصد سے متعلق بتایا. نہ صرف اب جاب فیئر جو ہے وہ ہمارے کرنٹ اسٹوڈنٹ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیٹر کر رہا ہے, بٹ ہمارے وہ بچے جو کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ اپنے فائنینشیلز کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ایک ہی روف میں کے نیچے آپ کو ملٹیپل کمپنیز مل جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں اور کون سا اسکل سیٹ کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں جاب کے لیے رجسٹریشن کروائی. طالب علموں نے جاب فیئر کے انعقاد کو خوب سراہا. ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا ہے, کریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ہماری. اب جیسے 5th سیمسٹر کے یا کافی جو نیو بچے ہیں ان کو کافی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. یہ جاب فیئر بہت اچھا ہے, 78+ کمپنیز ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ فیلڈز میں بہت سارے آپشنز مل رہے ہیں. انٹرنشپ آفر ہے, پارٹ ٹائم آفر ہے, فل ٹائم آفر ہے, اور ہر سیمسٹر کے بچے کے لینا یہ بہت فائدہ مند ہے. جاب فیئر میں طلباء اپنے بہتر مستقبل کے لیے پر امید دکھائی دیے. کمپنیوں نے متعدد اسٹوڈنٹس کو جاب اور انٹرنشپ کے لیے رجسٹر کیا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. 29 سال کے بعد پاکستان میں کرکٹ میلہ. چیمپئنز ٹرافی میں شامل مہمان ٹیموں کا PC ہوٹل میں قیام. مختلف انواع کے کھانوں سے تواضع کی گئی. چیمپئنز ٹرافی کے لیے PC ہوٹل میں مہمان ٹیموں کا قیام. آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کرکٹرز کی انٹرنیشنل شیف لذیذ کھانوں سے تواضع میں مصروف. غیر ملکی کھلاڑیوں کو ناشتے میں پروٹین سے بھرپور غذا فراہم کی جا رہی ہے. ان کے لیے نان چنے تو نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس چیز کو کر نہیں سکتے. ان کے لیے ذرا فروٹس ہے, ڈرائی فروٹس ہیں, اور چیز وغیرہ ہے, بریڈ ہے, یہ چیزیں سارے پورج وغیرہ ہو گیا. وہ سارے پروٹین کے حساب سے وہ کھاتے ہیں, ہیلتھی کھانا کھاتے ہیں. ڈرائی نٹس ہیں اور فروٹ ہے. دوپہر کے کھانے اور پریکٹس سیشن کے بعد بھی مہمان کرکٹرز کو مختلف انو کے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں. رات کے اگر میچ نہیں ہے تو پھر تو وہ اپنا پورا کرتے ہیں, اگر میچ ہے تو پھر پروٹین کے حساب سے لائٹ, کیونکہ نیکسٹ ڈے بھی انہوں نے اپنے واک بھی کرنی ہے, جم بھی کرنا ہے. اسٹیک وغیرہ لیں گے, باربیکیو لیں گے, پاستا لیں گے. میچ کی طرح وہ چیز سب کھاتے ہیں جو سارے کھا رہے ہیں. انٹرنیشنل شیف محبوب اور ان کی ٹیم کھلاڑیوں کی لذیذ کھانوں سے تواضع میں مصروف عمل ہے. مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42. 3 روزہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سپورٹس ایونٹ کی افتتاحی تقریب گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین کوپر روڈ پر اہتمام کیا گیا. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت. 9 اضلاع سے IT میں جیت کے لیے پرجوش دکھائی دی. گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج برائے خواتین کوپر روڈ پر 3 روزہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سپورٹس ایونٹ کی افتتاحی تقریب. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. پہلی دفعہ تاریخ کا سب سے بڑا ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہے, تاریخ کا سب سے بڑا لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے. آپ کے کالجز کے اندر سپورٹس کلچر واپس آ رہا ہے اور ٹرانسپیرنسی, زیرو ٹالرنس ٹو ہراسمنٹ اینڈ اپوائنٹنگ دی وائس چانسلرز وداؤٹ اینی سفارش. میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا کام ہے جو ہماری چیف منسٹر نے کیا ہے. صدر PPLA فائزہ رانا نے کھیلوں کو بہترین مشغلہ قرار دیا.
بہت اچھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو، اور جو ٹیچر ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کھیلوں سے ایک بار پھر متحرک ہو گئے۔ یعنی یہ ابھی تو آج فرسٹ ڈے ہے، فرسٹ ٹائم HED نے ٹیچرز کو بھی موقع دیا ہے۔ ایک گڈ انیشیٹو ہے، گراؤنڈ دوبارہ آباد ہو اور وہ سارے اسٹاف روم سے نکلیں اور ہم لوگ یہاں پہ گراؤنڈ میں اتریں۔ کھیلوں کے مقابلوں میں 9 اضلاع سے ٹیمیں شریک، 648 کھلاڑی قسمت آزمائیں گے۔ رسہ کشی، کرکٹ، شطرنج سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ الحمرا آرٹس کونسل برنی گارڈن میں محفل موسیقی کا اہتمام۔ بانسی نواز، نوشاد خان اور معین خان نے مدھر دھنوں سے پروگرام کی ابتدا کی۔ ساز و آواز کے حسین امتزاج نے شام کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ عمران جعفری نے پروگرام کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ روزینہ پراچا اور شازیہ پراچا نے کہا کہ الحمرا میں پرفارم کرنا قابل فخر ہے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ ایسی خوبصورت بیٹھک جہاں گائیکی اور جذبات ملتے ہیں، اس کا انعقاد الحمرا کا خاص وصف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔